اگلے سال جو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جنہوں نے جانا تھا وہ نہیں جا سکیں گے. تو ضرورت تو ہمیں ہے کہ ہمارے پاس پی ایچ ڈی آنے چاہیے اسٹوڈنٹ, تو ان کو ہم کس طرح سے میٹ کریں گے آگے جا کے؟ یہ ہمیں بہت پرابلم نہیں کرے گی مختلف یونیورسٹیوں میں جب ہمارے پاس پی ایچ ڈیز ہوں گے ہی نہیں؟ اسی لیے میں نے بولا یہ فائنل ریزولوشن نہیں ہے اس پرابلم کا. ابھی امیڈیٹ جو کرائسس تھا اس کو ہم نے کرائسس مینجمنٹ کر لی ہے, پر وی ول کنٹینیو ٹو ٹاک ٹو دا پرائم منسٹر, وی ول کنٹینیو ٹو ٹاک ٹو دا فائنانس منسٹر کہ یہ جو بچے جو ہیں جن کو سلیکٹ کر دیا گیا تھا, اگر ہم ان کو سپٹمبر اکتوبر میں نہیں بھیج سکے تو ان کو جنوری میں بھیج دیا جائے, ان کے فنڈز اس سال والے بچوں کے ساتھ ریلیز کیا جائے. آگے چل کے جن لوگوں کو اوارڈ نہیں ہوا ہے اس میں پھر ہم کنٹرول کریں گے کہ مے بی ان کے نمبرز ہم ریڈیوس کر دیں گے, لیکن ضرورت تو ہے. جیسے میں نے بولا کیپیسٹی تو بڑھانی ہے. جب آپ پرائمری ایجوکیشن کی بھی فار ایگزامپل بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں لٹریسی اور بڑھانی ہے اور اسکولز کھولنے, وہاں پہ بھی تو آپ کو ٹیچرز چاہیے. وہ ٹیچرز آتے ہی یونیورسٹیز سے, یونیورسٹی کے پروگرامز ہیں پڑھانے کے لیے, چاہے کیمسٹری پڑھانا ہو, چاہے فزکس پڑھانا ہو, چاہے ایجوکیشن کے پروگرامز ہوتے ہیں. تو جب تک آپ ہائر ایجوکیشن میں فکس نہیں کریں گے, وہاں پہ گروتھ نہیں ہوگی, وہاں پہ آپ کیپیسٹیز نہیں بڑھا سکتے, آپ کا پرائمری بھی سفر کرے گا. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایچ ای سی ایک ادارہ ایسا ہے شاید اس کی ضرورت نہیں ہے, نہ بھی ہو تو تعلیم جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس بات کو آپ بحیثیت چیئرمین کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ اگر کوئی ایک دو اخبار کے لیٹرز کو ریفر کر رہی ہیں تو اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. ایکچولی اس وقت ایچ ای سی کی جو کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں, ڈونر آرگنائزیشنز میں, ورلڈ بینک میں, یو ایس اے آئی ڈی میں, برٹش کاؤنسل میں, جو جرمن ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, اکیڈیمک کاؤنسل ہے جو ڈی اے ڈی کے نام سے ہوتے ہیں, یہ لوگ ایچ ای سی کے پاس ڈائریکٹ آ رہے ہیں بات کرنے کے لیے. اور صرف آپ کو دو ایگزامپلز ابھی بتاؤں. 2 سال پہلے ورلڈ بینک نے ڈائریکٹلی ایچ ای سی سے, ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ وہ ہائر ایجوکیشن میں دنیا پہ کسی بھی کنٹری میں دے سکتے ہیں, انہوں نے ہائر ایجوکیشن کو چوز کیا. $100 ملین کے لون پہ, سافٹ لون پہ ایچ ای سی کے پاس آئے, جو کہ پیسے انہوں نے دیے اور اس کو مانیٹر کیا, جو کہ ابھی جون 2010 میں وہ لون پیریڈ ختم ہوا. اور اس کی پھر ریویو رپورٹ آئی ہے, جو کہ ریویو بھی آڈٹ جو کیا تھا وہ شاید کاردار صاحب نے کیا تھا, جو نئے گورنر اسٹیٹ بینک کے لگے ہیں, وہ اس وقت ورلڈ بینک میں تھے. تو ایچ ای سی کو ان لوگوں نے ہائیسٹ رینکنگ دیے ان ٹرمز آف دی امپلیمنٹیشن ایجنسی. اور اب وہ دوبارہ ہمارے پاس آئے, اب ان کے پاس $300 ملین ہیں ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن ہے, ہم انڈونیشیا بھی جا سکتے ہیں, ہم نائجیریا بھی جا سکتے ہیں, بہت ساری کنٹریز ہمیں اپروچ کر رہی ہیں, لیکن بیکاز یہاں پہ ہماری بیسٹ امپلیمنٹیشن ہوئی تھی اس پروگرام کی جو ہم چاہ رہے تھے, دے ہیو کم بیک ٹو اس, ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اکتوبر کے بعد یہ فائنل اس کا ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا, مل جائے گی. میں آپ کو ورلڈ بینک کا ایگزامپل دے رہا ہوں. یو ایس اے آئی ڈی میں بھی کیری لوگر بل میں سب سے پہلے جو انہوں نے پیسے جو ریلیز کیے ہیں آف آل دی ایجنسیز ان پاکستان, وہ ایچ ای سی کو دیے ہیں. مارچ 2010 میں انہوں نے $45 ملین ہمیں ریلیز بھی کر دیے تھے, جو ہم لوگوں نے موسٹلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو کانفلکٹ افیکٹڈ زونز والے جو ریجنز تھے وہاں پہ یہ لوگ یوٹیلائز پیسے ہو چکے ہیں. اور انہوں نے اپنی سیکنڈ ٹرانچ $45 ملین کی بھی ریلیز کر دی ہے, اور تقریباً روز ہمارے پاس ان کی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں اور نیگوسیشن چل رہے ہیں, بیکاز وہ ایک سینٹرز آف ایکسیلنس کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں انرجی اور فوڈ سیکورٹی میں بنانے کے لیے. اس سلسلے میں وہ بھی ہمارے ساتھ بات کریں. سو انٹرنیشنل ایجنسیز میں جو ایچ ای سی کی کریڈیبلٹی ہے وہ اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ دیٹ از دی اونلی آرگنائزیشن جس کے پاس آ کے دے آر ریڈی ٹو ریلیز منی اینڈ دے نو کہ دا منی ول ناٹ گو ویسٹ. آپ کے ذہن میں ہے کوئی مزید یونیورسٹیز کے پلان یا کوئی اور طریقہ کار, کیا سوچتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ ایچ ای سی کے پاس 3 چیلنجز ہیں جو ہم تینوں کو سائملٹینیسلی فیس کرتے ہیں. پہلا, جیسے میں نے بولا کہ ایکسیسیبلٹی جو کہ بہت کم ہے, 5.1% ہے پاکستان میں. کئی ایسی ڈسٹرکٹس ہیں, کئی علاقے ہیں جہاں پہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. وہاں پہ ہم ماڈرن مینز یوز کر کے, جیسے ایجوکیشنل ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں تھرو ورچوئل یونیورسٹی, کلاس رومز وہاں پہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیچرز نہیں ملتے ہیں, وہ بھی تھرو ویڈیو کانفرنس وہ لوگ آن لائن ان ریئل ٹائم پڑھا سکیں گے. اور ہمارا پروگرام یہی تھا کہ اس سال ہم 35 نئے کیمپسز کھولنا چاہ رہے تھے ورچوئل یونیورسٹیز کے ان علاقوں میں جہاں پہ کچھ نہیں ہے, اور وہ ایک بڑی منیمم انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو بہت بڑے بڑے کیمپسز نہیں بنانے, صرف ایک منیمم کاسٹ 1-2 کروڑ میں آپ لوگ کیمپسز بنا سکتے ہیں. سو یہ رک گیا, وہ کام ہمارا رک گیا. دوسرا ہمارا جو ایمفیسس ہے وہ کوالٹی پہ ہے. اس وقت ہم نے تقریباً جو پبلک یونیورسٹی 72 ہیں اس میں ہم لوگوں نے پچھلے سال سے شروع کیا تھا کوالٹی سیلز بنانے کا. وہاں پہ 45 یونیورسٹیز میں بن گئے. یہ ایک نیا کام شروع ہوا تھا, جو کہ یہاں پہ بھی ہمارا کوالٹی ایشورنس بورڈ ہے اور ایکریڈیشن کاؤنسلز ہیں, یہ ان کو رپورٹ کرتے ہیں. اس سے ہم انشور کرتے ہیں کہ سارے پروگرامز میں پبلک یونیورسٹیز میں ایز ویل ایز ان پرائیویٹ یونیورسٹیز ایک منیمم لیول آف کوالٹی مینٹین رہے, اور پروگرامز جو ہیں وہ سب ایکریڈیٹڈ ہوں.
وہ کام بھی ہمارا رک گیا، اس لیے کہ 45 یونیورسٹیز میں بنے، 26 میں بھی اس سال بننے تھے. جیسے میں نے بولا نئے پروجیکٹس کوئی فنڈ نہیں ہو رہا ہے، وہ کام بھی ہمارا رک گیا. اسی طریقے سے کوالٹی ان جرنلز ہوتی ہے، کوالٹی ان پی ایچ ڈی ایڈوائزرز ہوتی ہے، کوالٹی آف ایڈمیشن اسٹینڈرڈز ہوتی ہے، کوالٹی آف پبلیکیشن ہوتی ہے. پلیجرزم کی بہت ایشوز ہوتی تھی پاسٹ میں کہ وہ تھیسز اور ڈیزرٹیشنز اور پیپرز میں لوگ پلیجرائز کرتے تھے، وہ سب رک گیا. تو دوسری ہماری ایمفیسس کوالٹی میں ہے، کوالٹی آف ٹیچنگ، کوالٹی آف ریسرچ. تیسری جس کو ہم بولتے ہیں ریلیونسی کو، کہ ایک زمانے میں بی اے، بی ایس سی، بی کام کی ڈگریاں دے دی جاتی تھی، آج کل اسکل بیسڈ ڈگریاں دی جاتی ہیں. فوڈ ٹیکنالوجیز ہیں، بایو ٹیکنالوجی ہے، ٹیکسٹائل انجینئرنگ ہے، کہ جہاں پہ ملک کی ضرورت ہے. تو تقریباً 100 سے زیادہ ہمارے لوگوں نے کیوریکولمز بنا لیے. اب یونیورسٹی میں صرف وہی کیوریکولمز آفر ہوتے ہیں اور 4 سال کی ڈگری ہے بیچلرز پہ. بالکل. تو ایک ریلیونسی ہے ایجوکیشن میں، دوسری ریلیونسی ہے ریسرچ میں. صحیح. ریسرچ میں یونیورسٹی میں بھی ہم وہ فنڈ کریں گے جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے اکنامک ریجن. جیسے فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ریجن ہے، وہاں پہ ہم لوگ اس ٹائپ کا ریسرچ فنڈ کریں گے جو صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کو سپورٹ کرے گا. یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم لوگ کیوں اتنے پیچھے ہیں، ہمیں آگے آنا چاہیے کیسے؟ تو وہ ریلیونٹ ریسرچ کو جب ہم کریں گے فنڈ، اور اس کے پھر ایک اور پہلو ہے کہ صرف فنڈ جب ہم ریسرچ کو کرتے ہیں اور ریسرچ یونیورسٹی میں ہوتا ہے، وہ صرف ایک پبلیکیشن کے فارم میں، کانفرنس کے فارم میں، ایک سی وی کے فارم میں آ کے وہیں پہ رک جاتا ہے. وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ٹیکنالوجی پارکس، ایگریکلچر پارکس، بزنس پارکس نہیں ہے جو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں.